با لاشعور میں جو خیالات دبا دیے جاتے ہیں وہ اکثر اوقات ایسی ناپسندیدہ خواہشیں ہوتی ہیں جو خاندان اور سماج کے خوف سے پوری نہیں ہو سکیں۔ مثلا کسی کے اندر اپنی بہن یا لڑکی کے ساتھ جنسی جذبہ پیدا ہو تو وہ اس خیال سے اسے دبا دیتا ہے کہ اس کا ظاہر کرنا رسوائی کا باعث ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہو تو وہ شاید اس کے ساتھ شادی کرنا پسند کرتا۔ کسی کو قتل کرنے کا خیال ہو تو آدمی اس ڈر سے اپنے ذہن میں دفن کر دیتا ہے کہ اس کو جیل جانا پڑے گا، وغیرہ وغیرہ۔ گویا لاشعور میں دبی ہوئی خواہشیں اکثر اوقات وہ برائیاں ہوتی ہیں جو ماحول کے خوف سے بروئے کار نہ آ سکیں۔ اب اگر ایسے کسی شخص میں ذہنی اختلال یعنی مینٹل ڈیز آرڈر پیدا ہو اور اس کا لاشعور ظاہر ہونا شروع کرے تو اس سے کیا ظاہر ہوگا؟ ظاہر ہے کہ وہی برے جذبات اور غلط خواہشیں اس کی زبان سے نکلیں گی جو اس کے لاشعور میں بھری ہوئی تھی۔ وہ شر کا پیغمبر ہوگا، خیر کا پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ اس کے برعکس انبیاء کی زبان سے جس مذہب کا ظہور ہوا ہے وہ سرتاپا خیر اور پاکیزگی ہے۔ ان کا کلام اور ان کی زندگی خیر اور پاکیزگی کا اتنا اعلیٰ نمونہ ہے کہ انبیاء کے سوا کہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہی نہیں بلکہ ان کے خیالات میں اتنی کشش ہوتی ہے کہ وہی سماج جس کے خوف سے انہوں نے کبھی اپنے خیالات اپنے ذہن میں چھپا لیے تھے، وہ اس پر دل و جان سے فریفتہ ہو جاتا ہے اور صدیاں گزر جاتی ہیں پھر بھی انہیں نہیں چھوڑتا۔ جیم، نفسیاتی نقطہ نظر سے انسان کا لاشعور اصلاً خلا یعنی ویکیوم ہے۔ اس میں پہلے سے کوئی چیز موجود نہیں ہوتی بلکہ شعور کی راہ سے گزر کر پہنچتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لاشعور صرف انہی واردات اور معلومات کا گودام ہے جو کبھی انسان کے علم میں آیا ہو۔ وہ نامعلوم حقائق کا خزانہ نہیں بن سکتا۔ لیکن یہ حیرت انگیز بات ہے کہ انبیاء کی زبان سے جس مذہب کا اعلان ہوا ہے وہ ایسی حقیقتوں پر مشتمل ہے جو وقتی نہیں، دائمی ہیں۔ وہ ایسی باتیں ہیں جو نہ تو انہیں پہلے سے معلوم تھیں نہ ان کے وقت تک پوری نسل انسانی کو معلوم ہو سکی تھی۔ اگر حقائق کا سرچشمہ لاشعور ہوتا تو وہ ہرگز ایسے نامعلوم حقائق کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ انبیاء کی زبان سے جس مذہب کا اظہار ہوا ہے اس میں فلکیات، طبیعیات، حیاتیات، نفسیات، تاریخ تمدن، سیاست، معاشرت، غرض سارے ہی علوم کسی نہ کسی اعتبار سے مس ہوتے ہیں۔ ایسا ہماگیر کلام لاشعور تو درکنار، شعور کے تحت بھی اب تک کسی انسان سے ظاہر نہیں ہوا جس میں غلط فیصلے، خام اندازے، غیر واقعی بیانات اور ناقص دلائل موجود نہ ہوں۔ مگر مذہبی کلام حیرت انگیز طور پر اس قسم کی غلطیوں سے بالکل پاک ہے۔ وہ اپنی دعوت، اپنے استدلال اور اپنے فیصلوں میں تمام انسانی علوم کو چھوتا ہے۔ مگر سینکڑوں، ہزاروں برس گزر جاتے ہیں، اگلی نسلوں کی تحقیق پچھلی نسلوں کے خیالات کو بالکل بے بنیاد ثابت کر دیتی ہے، مگر مذہب کی صداقت پھر بھی باقی رہتی ہے۔ آج تک حقیقی معنوں میں اس کے اندر کسی غلطی کی نشاندہی نہ ہو سکی۔ اگر کسی نے ایسی کوشش کی ہے تو وہ خود ہی غلط کار ثابت ہوا ہے۔ میں ایک کتاب 1935 کی مثال دیتا ہوں جس میں
ماہر فلکیات جیمز ہنری بریسڈ جیمز ہنری بریسٹڈ نے انتہائی یقین کے ساتھ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اس نے قرآن میں ایک فنی غلطی ڈھونڈ نکالی ہے۔ وہ لکھتا ہے، مغربی ایشیا کی قوموں میں طویل مدت کے رواج اور خاص طور پر اسلام کے غلبے نے قمری کیلنڈر کو دنیا بھر میں رائج کر دیا۔ قمری اور شمسی سال کے درمیان فرق کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس انتہائی لغو حد تک لے گئے جو کہ تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیلنڈر کے مسائل کی نوعیت سے اتنا زیادہ بے خبر تھے کہ قرآن میں باضابطہ انہوں نے کبیسہ کے مہینے یعنی انٹر کیلری منتھس کا ٹھہرانا ممنوع قرار دے دیا۔ 354 دنوں کا نام نہاد قمری سال شمسی سال سے 11 دن کم ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنی گردش میں ہر 33 سال میں ایک سال اور ہر صدی میں 3 سال زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایک ماہانہ مذہبی عمل جیسے رمضان اگر اس وقت جون میں ہو تو 6 سال بعد وہ اپریل میں آئے گا۔ 1935 میں ہجرت کو 1313 سال گزر چکے جب سے کہ ہجری سال شروع ہوا، مگر ہماری ہر ایک صدی مسلمانوں کے قمری سال کے اعتبار سے 103 سال سے زیادہ کی ہوتی ہے۔ ہمارے عام شمسی سالوں کے اعتبار سے جب 1313 سال ہوتے ہیں تو مسلم سال کے اعتبار سے تقریباً 41 سال زیادہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس طرح مسلمانوں کا سال ہجری وقت تحریر 1354 تک پہنچ چکا ہے، یعنی شمسی اعتبار سے 1313 سالوں میں 41 سال مزید۔ مشرقی ملکوں کے یہودی چرچ نے اس قسم کی لغویت یعنی ابسرڈٹی کو ختم کر کے لوند یا مہینوں کے اضافے کا طریقہ یعنی انٹرکیلیشن کو اختیار کیا اور اس طرح اپنے قمری کیلنڈر کو شمسی سال کے ڈھانچے کے مطابق بنا لیا۔ اس بنا پر تمام مغربی ایشیا اب تک اس انتہائی قدیم طریقے کے قمری کیلنڈر کی زحمت کو برداشت کر رہا ہے۔ ٹائم اینڈ اٹس مسٹیریس، نیو یارک، 1962، پیج 56۔ یہاں مجھے شمسی اور قمری کیلنڈر کے فرق پر کوئی بحث نہیں کرنی ہے، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مصنف نے جس واقعے کو پیغمبر اسلام کی طرف منسوب کر کے انتہائی لغو بے خبری کا الزام لگایا ہے وہ واقعہ بذات خود صحیح نہیں۔ قرآن میں جس چیز کی ممانعت کی گئی ہے وہ کبیسہ کا مہینہ ٹھہرانا نہیں بلکہ نسی ہے۔ سورہ نمبر 9 آیت 37۔ نسی کے معنی عربی زبان میں تاخیر کے ہیں، یعنی مؤخر کرنا، ہٹانا۔ مثلاً حوض پر ایک جانور پانی پی رہا ہے اور آپ نے اس کو ہٹا کر اپنے جانور کو حوض پر کھڑا کر دیا کہ پہلے آپ کا جانور پانی پی لے اس کے بعد دوسرا پیے، تو اس طرح ہٹانے کو کہیں گے نسعت دابہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے عرب میں جو طریقے رائج ہوئے تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اشہر حرم یعنی خاص ادب و احترام کے مہینے ہیں۔ یہ مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب تھے۔ ان میں خون ریزی اور جدال و قتال قطعاً بند کر دیا جاتا تھا۔ لوگ حج و عمرہ اور کاروبار کے لیے امن و امان کے ساتھ آزادانہ سفر کر سکتے تھے۔
بعد کو جب قبائل عرب میں سرکشی پیدا ہوئی تو انہوں نے اس قانون کی پابندی سے بچنے کے لیے نسی کی رسم نکالی، یعنی جب کسی زور آور قبیلے کی خواہش ماہ محرم میں جنگ کرنے کی ہوئی تو اس سردار نے اعلان کر دیا کہ اس سال ہم نے محرم کو اشہر حرم سے نکال کر اس کی جگہ سفر کو حرام کر دیا۔ دوسرے لفظوں میں محرم کو اپنی جگہ سے ہٹا کر سفر کی جگہ رکھ دیا۔ یہی محترم مہینوں کو آگے پیچھے کرنے کی رسم تھی جس کو نسی کہا جاتا تھا، اور اسی کے متعلق قرآن سورہ نمبر 9 آیت 37 میں کہا گیا ہے کہ یہ زیادتن فی الکفر ہے، یعنی کفر میں ایک اضافہ ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ عربوں میں لون کی بھی ایک قسم کا رواج تھا، یعنی مہینوں کا عدد بدل دیتے تھے، مثلاً 12 مہینے کے 14 بنا لیے۔ مگر ایک مفسر قرآن کے الفاظ ہیں، بعض اقوام جو اپنے مہینوں کا حساب درست رکھنے کے لیے لون کا مہینہ ہر تیسرے سال بڑھاتی ہیں، وہ نسی میں داخل نہیں۔ معلوم ہوا کہ دور بے خبری میں بھی پیغمبر اسلام نے بے خبری کی بات نہیں کہی، حالانکہ اگر ان کے الفاظ صرف لاشعور سے نکلے ہوئے ہوتے تو اس قسم کی بے خبری کا ظاہر ہونا لازمی تھا۔ نمبر 3، تاریخ یا سماجی مطالعے کے حوالے سے استدلال کرنے والوں کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ وہ صحیح رخ سے مذہب کا مطالعہ نہیں کرتے، اس لیے پورا مذہب ان کو اصل حقیقت کے خلاف ایک اور ہی شکل میں نظر آنے لگتا ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چوکور چیز کو کوئی شخص ترچھا کھڑا ہو کر دیکھے۔ ظاہر ہے کہ ایسے شخص کو وہی چیز جو حقیقتاً چوکور ہے تکونی نظر آ سکتی ہے۔ ان حضرات کی غلطی یہ ہے کہ وہ مذہب کا مطالعہ ایک معروضی مسئلہ یعنی آبجیکٹو پرابلم کے طور پر کرتے ہیں، یعنی ظاہری طور پر مذہب کے نام سے جو کچھ تاریخ میں کبھی پایا گیا ہے ان سب کو مذہب کے اجزاء سمجھ کر یکساں حیثیت سے جمع کر لینا اور پھر ان کی روشنی میں مذہب کے بارے میں ایک رائے قائم کرنا۔ اس کی وجہ سے پہلے ہی قدم پر ان کی پوزیشن غلط ہو جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مذہب ان کی نظروں میں محض ایک سماجی عمل بن جاتا ہے، نہ کہ کوئی سچائی کی دریافت۔ ایک چیز جو سچائی کی دریافت کی نوعیت رکھتی ہو وہ بذات خود ایک آئیڈیل ہوتی ہے، اور اس کے اپنے آئیڈیل کی روشنی میں اس کے مظاہر اور اس کی تاریخ کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو چیز سماجی عمل کی حیثیت رکھتی ہو اس کا اپنا کوئی آئیڈیل نہیں ہوتا، بلکہ سماج کا عمل ہی اس کی حقیقت کا تعین کرتا ہے۔ کوئی چیز جو سماجی آداب یا سماجی روایات کی حیثیت رکھتی ہو اس کی یہ حیثیت صرف اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک سماج نے بالفعل اس کو یہ حیثیت دے رکھی ہو۔ اگر سماج اس کو چھوڑ کر اس کی جگہ کوئی اور طریقہ اختیار کر لے تو پھر وہ ایک تاریخی چیز ہو جاتی ہے اور سماجی روایت کی حیثیت سے اس کا کوئی مقام باقی نہیں رہتا۔ مگر مذہب کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ مذہب کا مطالعہ ہم اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح ہم سواری، لباس اور مکان مطالعہ کا کرتے ہیں، کیونکہ مذہب اپنی ذات میں ایک حقیقت ہے جس کو سماج اپنے ارادے سے قبول کرتا ہے یا اسے قبول نہیں کرتا، یا قبول کرتا ہے تو ناقص شکل میں۔ اس کی وجہ سے مذہب اپنی اصولی حیثیت میں تو ہمیشہ یکساں رہتا ہے، مگر سماج کے اندر رواج یافتہ ہیئت کے اعتبار سے اس کی شکلیں مختلف ہو جاتی ہیں۔
اس لیے سماج کے اندر رواج یافتہ مذاہب کی یکساں فہرست بندی کر کے ہم مذہب کو سمجھ نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر جمہوریت یعنی ڈیموکریسی کو لیجیے۔ جمہوریت ایک مخصوص سیاسی معیار کا نام ہے، اور کسی حکومت کو اس معیار کی روشنی ہی میں جمہوری یا غیر جمہوری کہا جا سکتا ہے۔ یعنی جمہوریت کے اپنے معیار کی روح سے تمام ملکوں کو دیکھا جائے گا، اور صرف اسی رویے کو جمہوری قرار دیا جائے گا جو حقیقتاً جمہوری ہو۔ اس کے برعکس، اگر جمہوریت کا مطالعہ اس طرح کیا جائے کہ ہر وہ ملک جس نے اپنے نام کے ساتھ جمہوری کا لفظ لگا رکھا ہے اس کو حقیقتاً جمہوری فرض کر کے جمہوریت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو پھر جمہوریت ایک بے معنی لفظ بن جائے گا، کیونکہ ایسی حالت میں امریکہ کی جمہوریت چین کی جمہوریت سے مختلف ہوگی، انگلینڈ کی جمہوریت مصر کی جمہوریت سے ٹکرائے گی، ہندوستان کی جمہوریت کا پاکستان کی جمہوریت سے کوئی جوڑ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جب ان سارے مشاہدات کو ارتقائی ڈھانچے میں رکھ کر دیکھا جائے گا تو وہ اور زیادہ بے معنی ہو جائے گا، کیونکہ فرانس جو جمہوریت کا مقام پیدائش ہے اس کا مطالعہ بتائے گا کہ جمہوریت اپنے بعد کے ارتقائی مرحلے کے مطابق نام ہے۔ جنرل ڈے گال 1890 تا 1970 کی فوجی آمریت کا اس طریقے مطالعے کا یہ نتیجہ ہے کہ مذہب کے لیے خدا کی ضرورت بھی باقی نہیں رہی۔ مذہب کی تاریخ میں اس کی مثال موجود ہے کہ مذہب خدا کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ مثال بدھزم کی ہے جو مذہب ہونے کے باوجود خدا کے تصور سے خالی ہے۔ اس لیے آج بہت سے لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ مذہب کا مطالعہ خدا سے الگ کر کے کیا جانا چاہیے۔ اگر اس ضرورت کو تسلیم کر لیا جائے کہ لوگوں کے اندر اخلاق اور تنظیم پیدا کرنے کے لیے مذہبی نوعیت کی کوئی چیز ضروری ہے، تو اس مقصد کے لیے لازمی طور پر خدا کو ماننا ضروری نہیں۔ بے خدا مذہب بھی اس ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ بدھزم کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ اب موجودہ ترقی یافتہ دور میں اس قسم کا مذہبی ڈھانچہ سماج کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ ان حضرات کے نزدیک دور جدید کا خدا خود سماج اور اس کے سیاسی اور معاشی مقاصد ہیں۔ اس خدا کا پیغمبر پارلیمنٹ ہے جس کے ذریعے وہ اپنی مرضی سے انسانوں کو باخبر کرتا ہے، اور اس کی عبادت گاہیں مسجد اور گرجا نہیں بلکہ ڈیم اور کارخانے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ملاحظہ ہو جولین ہکسلے کی کتاب مذہب بغیر الہام، کتاب مذہب اور جدید چیلنج، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 26۔